السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب نے اپنا بہت سا خیال رکھا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں زریں وائس چینل، اور زریں وائس چینل پہ میں حاضر ہوں ایک نئی، انوکھی، دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، جس کا عنوان ہے جو ہوا اچھا ہوا۔ اٹلی کا ایک بادشاہ حکومت اور دولت کے گھمنڈ میں غریبوں سے بات کرنا بھی برا جانتا تھا، اس لیے اکثر لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ ایک دن یہ شکار میں کسی جانور کے پیچھے گھوڑا ڈالے اتنی دور نکل گیا کہ نوکر چاکر سب بچھڑ گئے اور بادشاہ تنہا رہ گیا۔ اتنے میں ایک کسان نے بادشاہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی۔ اس کی شکل ہو بہو بادشاہ سے ملتی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ اس کی پوشاک اور حالت غریبوں جیسی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں 3 دن سے حضور کی ڈیوٹی پر بھوکا پیاسا چلا آ رہا ہوں، مگر کوئی میری فریاد نہیں سنتا۔ بادشاہ غریب کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ میں ذلیل آدمیوں سے بات نہیں کرتا۔ غریب کسان پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ ایک تالاب پر پہنچ گیا۔ تالاب پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ اس نے باغ ڈور ایک درخت سے اٹکائی، تاج اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور نہانے کو تالاب میں اتر گیا۔ یہ تالاب ایسے نشیب میں تھا کہ نہانے والے کو اوپر کا آدمی نظر نہ آتا تھا۔ جب بادشاہ تالاب میں اتر چکا تو غریب کسان نے اپنے کپڑے اتار دیے، بادشاہ کے کپڑے پہنے، تاج سر پر رکھ لیا اور بادشاہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر رفو چکر ہو گیا۔ کسان بادشاہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے شاہی نوکر چاکر مل گئے، جنہوں نے اسے بادشاہ سمجھ کر ادب سے سلام کیا اور یہ بھی بے جھجک شاہی محل میں جا پہنچا۔ اصل بادشاہ تالاب سے نہا کر باہر نکلا تو کپڑے، تاج اور گھوڑا کچھ بھی تو موجود نہ تھا۔ بہت گھبرایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ناچار غریب کسان کے میلے کچیلے کپڑے پہنے اور کئی دن تک فاقے کرنے اور بھٹکنے کے بعد جب شہر پہنچا، مگر اب اس کی یہ حالت ہوئی کہ جس سے بات کرتا کوئی اس کو منہ نہ لگاتا تھا، اور جب یہ کہتا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں تو لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنس دیتے تھے۔ 2-3 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ جب اس پاگل کا قصہ بادشاہ کی ماں نے سنا تو اسے بلوا کر اس کے سینے پر تل کا نشان دیکھا، پھر اس کی سچائی کی تصدیق کی۔ کسان نے اصلی بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر کہا، کیا تم وہی شخص ہو جو دولت اور حکومت کے گھمنڈ میں غریبوں کی فریاد تک نہ سنتے تھے؟ اسی کی سزا دینے کو میں نے یہ سب کیا۔ اگر تم وہ گھمنڈ چھوڑ کر رحم و انصاف کا اقرار کرو تو میں تمہارا تاج و تخت واپس کرنے کو تیار ہوں، ورنہ ابھی قتل کا حکم بھی دے دوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے نہایت عاجزی اور ندامت کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کی، اور کسان اسے تاج و تخت واپس کر کے چلا گیا۔ جس کے بعد بادشاہ نے اپنی اصلاح کی اور چند دنوں میں اس کی نیک نامی کا ڈنکا دور دور تک بجنے لگا۔ تو کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ کیا غرور اور تکبر کرنا چاہیے؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ بس اپنی ذمہ داری نبھائی جائے، بلکہ ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے۔ 18 سے 20 سال تک کا لڑکا کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، مگر اس کی ماں کے لاڈ ہی پورے نہ ہوں تو باپ کے لیے یہ ایک تکلیف دہ امر ہے۔ باپ پر ایسی صورت میں 2 بوجھ سوار ہو جاتے ہیں، ایک اپنی محنت و مشقت کا، دوسرا اس ذہنی الجھن کا کہ بیٹے کا کیا بنے گا۔ لیکن ماں کی سمجھ میں یہ بات کسی نہ کسی کم فہمی کی بنیاد پر نہیں آتی۔ باہر کی دنیا کی سختیوں کو جیسے ایک باپ سمجھ سکتا ہے نا، ویسے ماں نہیں سمجھ پاتی۔ ایسے حالات میں باپ کا دشمن بن جانا صرف اپنے مستقبل کو تباہ کرنے والی بات ہے۔
ماں کے 9 ماہ والا بوجھ سب کو یاد ہوتا ہے، مگر اگلے 20 سالوں کا باپ کے ذہن کا بوجھ کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ باپ اگر پیار کا اظہار باتوں سے نہیں کرتا نا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اولاد سے پیار نہیں کرتا۔ اولاد کے لیے ماں کی روتی آنکھ سب دیکھ لیتے ہیں، مگر باپ کا روتا دل تو کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر سب بر وقت اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا لیں تو بدحالی کا یوں سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔